اور یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی دی، اس لیے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں اصلاح تک رسائی زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین الاولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک محمدی کا سپاہی بنتے ہی اپنے حلقہ اثر میں زور و شور سے کام شروع کر دیا اور متعدد اہم شخصیتوں مثلاً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انقلابی حلقہ کا رکن بنا دیا۔ بڑی خاموشی، رازداری اور احتیاط سے حلقہ کے جواں ہمت کارکن اس کو توسیع دے رہے تھے۔ عمار، خباب، ارکم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، عبیدہ، صہیب رومی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسلامی تحریک کے ابتدائی خفیہ دور میں سابقین اولین کی صف میں آ چکے تھے۔ نماز کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور اپنے رفقا کے ساتھ چھپ چھپا کر سجدہ عبودیت بجا لاتے، صرف چاشت کی نماز حرم میں پڑھتے، کیونکہ یہ نماز خود قریش کے ہاں بھی مروج تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی درہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے دیکھ لیا۔ اس نئے انداز کی عبادت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئے اور بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، میں اسے اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تحریک اسلامی کے اسی خفیہ دور میں ایمان لائے اور آپ کا ترتیبی نمبر بتحقیق علامہ شبلی چھٹا یا ساتواں ہے۔ یہ بھی انہی مضطرب لوگوں میں تھے جو بت پرستی چھوڑ کر محض فطرت سلیم کی رہنمائی میں خدا کا ذکر کرتے اور اس کی عبادت بجا لاتے۔ ان تک کسی ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نور پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر صحیح معلومات لائیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، قرآن سنا اور بھائی کو بتایا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، لوگ اسے مرتد کہتے ہیں لیکن وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور عجیب کلام سناتا ہے جو شعر و شاعری سے بالکل مختلف ہے، اس کا طریقہ تمہارے طریقے سے ملتا جلتا ہے۔ اس اطلاع پر خود آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اخفاء کے مشک حق کی خوشبو ہوا کی لہریں لے اڑی تھیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بدنام کن القابات تجویز کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ماحول ابھی پرسکون تھا، ابھی وہ خطرے کا پورا اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ دیکھیے ایک اور اہم تاریخی حقیقت کہ تحریک کے ان اولین علمبرداروں میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اعلیٰ درجے کے مذہبی و قومی مناصب پر معمور ہو۔ یہ حضرات اغراض کے بوجھ تلے دبے ہوئے اور مفاد کی ڈوریوں سے بندھے ہوئے نہ تھے۔ ہمیشہ ایسے ہی آزاد فطرت نوجوان تاریخ میں بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے اگلی صفوں میں آیا کرتے ہیں۔ لیڈروں اور عہدیداروں میں سے کوئی بھی ادھر نہ آیا تھا۔ تحریک اپنے اس خفیہ دور میں قریش کی نگاہوں میں درخو اعتنا نہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چند نوجوانوں کا سرپھرا پن ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، 4 دن میں دماغوں سے یہ ہوا نکل جائے گی، ہمارے سامنے کوئی دم مار سکتا ہے؟ برسر اقتدار طبقہ تخت قیادت پر بیٹھا اپنے زوم قوت میں مگن رہا، اور سچائی اور نیکی کی کونپل تخت کے سائے میں آہستہ آہستہ جڑیں چھوڑتی رہی اور نئی پتیاں نکالتی رہی، یہاں تک کہ تاریخ کی زمین میں اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا۔ قریش کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ لات و منات اور عزا، جن کے آگے ہم پیشانیاں رگڑتے اور چڑھاوے پیش کرتے ہیں، جن کے ہم خدام بارگاہ ہیں، اپنے احترام و مذہبی بت پرستی کی خود حفاظت کریں گے اور ان کی روحانی مار ہنگاموں کو ختم کر دے گی۔ تو یہ تھے آغاز آغاز وحی سے لے کر کے ابتدائی جو 3 سال ہیں اس میں خفیہ دعوت کے کچھ چیدہ نکات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس میں نے الرحیق المختوم سے بھی مدد لی ہے، اور آخر میں کچھ حصہ میں نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیش کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ مزید گہرائی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔